بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، صدقۃ الفطر کس آدمی پر واجب ہے اور کس پر نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر زکوٰۃ اور قربانی کی طرح ہر آدمی پر واجب نہیں ہوتا، یعنی جس طرح زکوٰۃ ہر آدمی پر واجب نہیں ہے بلکہ اس کا ایک مخصوص نصاب ہے، وہ جس کے پاس موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح قربانی بھی ہر آدمی پر واجب نہیں ہوتی بلکہ جس کے پاس ایک مخصوص نصاب ہے وہ موجود ہو تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح صدقۃ الفطر کا بھی نصاب ہے تو یہ ہر آدمی پر واجب نہیں ہوتا، جس کے پاس وہ نصاب موجود ہو تو اس کے اوپر یہ صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ تو جس آدمی پر قربانی واجب ہوتی ہے اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہوتا ہے، یعنی قربانی والا نصاب وہی صدقۃ الفطر کا نصاب ہے۔ اور وہ نصاب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا، صرف سونا ہے تو 7.5 تولے سونا ہو، اگر صرف چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی ہو، اور اگر کسی کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ اس کے پاس نقدی ہے تو پھر وہ نقدی 52.5 تولے چاندی کی جو مالیت بنتی ہے وہ نقدی اس مالیت کے برابر ہو۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس مال تجارت ہے تو اس مال تجارت کی جو مالیت ہے وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو۔ اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت کے علاوہ ضرورت سے زائد چیزوں کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ تو کسی کے پاس اگر ضرورت سے زائد چیزیں اتنی ہیں کہ جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتی ہو تو وہ بھی گویا صاحب نصاب سمجھا جائے گا اور اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ ضرورت سے زائد اشیاء وہ چیزیں کہلاتی ہے جو انسان نے گھر کے اندر نمائش کے لیے رکھی ہے، وہ ضرورت سے زائد ہے۔ اسی طرح جو چیزیں انسان کے استعمال میں نہیں آتی، سال بھر اس نے رکھی ہوئی، گھر میں اس نے رکھی ہوئی ہے اور سال بھر وہ بالکل اس کے استعمال کی ضرورت نہیں آتی، تو وہ چیزیں بھی ضرورت سے زائد سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح وہ چیزیں جو بیکار ہو جاتی ہے اور گھر میں پڑی رہتی ہے، مثال کے طور پر کوئی مشینری ہے، آپ کا کوئی فریزر ہے وہ خراب ہے لیکن ابھی تک آپ نے اس کو بیچا نہیں ہے، آپ نے کہا کہ یہ میں کبھی کباڑی کے ہاتھ پر یا کسی جگہ بیچ دوں گا۔ اسی طرح اور جتنی چیزیں گھر میں بیکار ہو جاتی ہے اور انسان سٹور میں رکھ لیتا ہے کہ بھائی کبھی اس کو بیچ دوں گا کم قیمت پر، کم ریٹ پر، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہے یہ بھی ضرورت سے زائد ہوتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا حساب بھی صدقۃ الفطر اور قربانی کے نصاب میں ہوتا ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر ایک آدمی کی نوکری ہے، جاب ہے، اس کی ساری ضرورت وہاں سے پوری ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ زمین بھی ہے یا کوئی پلاٹ ہے جو اسی طرح پڑا ہوا ہے، وہ اس کو نہ وہ کاشت کرتا ہے نہ اس سے اس کو گندم اور غلہ وغیرہ آتا ہے اور اس پر اس کا گزارا نہیں چلتا، وہ بالکل فارغ پڑا ہوا ہے، وہ زمین بالکل فارغ پڑی ہوئی ہے، تو وہ بھی ضرورت سے زائد سمجھی جائے گی۔ تو یہ جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں ان کی مالیت کو بھی دیکھا جائے گا، اگر یہ 52.5 تولے چاندی کے مالیت کے برابر ہے تو یہ آدمی گویا کہ صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے اور صدقۃ الفطر بھی واجب ہوتا ہے۔ اور اگر یہ چیزیں الگ الگ اتنی مالیت کی نہیں ہے لیکن تھوڑا سا مثال کے طور پر اس کے پاس مال تجارت ہے، تھوڑے سے نقدی ہے، تھوڑا سے ضرورت سے زائد سامان ہے اور اسی طرح تھوڑی سی چاندی وغیرہ ہے، تو پھر ان تمام کو ملا کر ان کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر سب کو ملا کر ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہو جاتی ہے تو تب بھی یہ آدمی صاحب نصاب کہلائے گا اور اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ تو جس آدمی کے پاس یہ نصاب جو میں نے بیان کیا یہ موجود ہو تو وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے اور اس کے اوپر فطرانہ واجب ہے۔ ابھی اس کے اوپر اپنا فطرانہ بھی واجب ہوگا اور اپنی نابالغ اولاد کا فطرانہ بھی اس کے اوپر واجب ہوگا، کہ جس طرح اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنا فطرانہ ادا کرے، اسی طرح اس کے اوپر لازم ہے کہ اپنی نابالغ اولاد کا فطرانہ بھی وہ ادا کرے۔ ہاں، جو انسان کی بالغ اولاد ہے یا کوئی شادی شدہ ہو، اس کی بیوی ہو، تو بیوی کا صدقۃ الفطر یہ شوہر کے اوپر، اگرچہ شوہر مالدار ہو، شوہر کے اوپر واجب نہیں ہوتا،
اسی طرح بالغ اولاد کا صدقۃ الفطر وہ اپنے والد کے ذمہ واجب نہیں ہے، والد کے اوپر واجب نہیں ہے۔ بالغ اولاد اگر خود مالدار ہے تو ان کے اپنے مال میں ان کے اوپر واجب ہوگا، اگر خود مالدار نہیں ہے، غریب ہے، تو ان کے اوپر واجب ہی نہیں ہے۔ اسی طرح بیوی کا اپنا اعتبار ہوگا، اگر وہ خود مالدار ہے بیوی تو لہٰذا اس کا اپنا اعتبار ہوگا، اس کے اوپر واجب ہوگا، خود ادا کر لے۔ اور اگر وہ غریب ہے، بیوی کے پاس نصاب موجود نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر واجب ہی نہیں ہوگا۔ تو جب اس کے اوپر واجب نہیں ہے تو اس کے اوپر واجب ہی نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال اگر کوئی والد اپنی بالغ اولاد کی طرف سے خوشی سے ادا کر دے یا کوئی شوہر اپنی بیوی کی طرف سے ادا کر لے تو تب بھی یہ ادا ہو جاتا ہے، ثواب ان کو مل جاتا ہے۔ لیکن یہ اگر ادا نہ کرے ان کی طرف سے تو یہ آدمی گناہگار نہیں ہوگا۔